السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا: یا باری تعالیٰ، آپ کے بندوں کو کیسے معلوم ہو جائے کہ آپ ان سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، جس سے بندے سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، خوش ہے یا ناخوش ہے۔
فرمایا میرے بندوں کو جب بارش کی ضرورت ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ بارش برسے، خشک سالی ہے، خشک سالی کی وجہ سے انسان بھی پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہے، گھاس ہی نہیں اگ رہی ہے، گھاس سوکھ گئی ہے، درختوں کے اوپر پھل ہے اور ان پھلوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، بہت چاہتے ہیں کہ بارش برسے اور وہ مانگ بھی رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی بارش نہیں برساؤں گا۔ اور جب ان کو دھوپ کی ضرورت ہے کہ دھوپ نکلے، بادل نہ رہیں، بارش نہ رہے، تو اس وقت میں لگاتار بارشیں برسا دوں گا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں اپنے بندوں سے خوش نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں۔ ایک ایسی علامت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے پڑھا ہوا ہونا کوئی ضروری، ہر شخص ہے، دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، بالکل ان پڑھ ہے، تو وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آج بارش کی ضرورت ہے، نہیں برس رہی ہے، آج دھوپ کی ضرورت ہے، دھوپ نکل ہی نہیں، بارشیں برس رہی ہیں۔ یہ آپ نے علامت بتا دی تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک آدمی، اس کو معلوم ہوا کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں کیونکہ وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، برے لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اسے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر اس نوجوان کو احساس ہو اس بات کا کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کا میرے اوپر حق ہے، ان کو راضی کرنا یہ میرے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے، اگر یہ مجھے ناراض ہی رہے ایسے اور میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے ناراض ہوں گے۔ یہ حدیث میں ہے، سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو اگر اس کو احساس ہو، وہ فوراً اپنے والدین سے معافی مانگے گا کہ ابا مجھے معاف کر دو، امی جان مجھے معاف کر دو، آج سے میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ اگر اس کو احساس ہو اس بات کا کہ ان کا میرے پر حق ہے، میرے اللہ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر لو، ان کو راضی رکھ لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو وہ نوجوان فوراً اپنی حالت تبدیل کرے گا اور اپنے والدین کو خوش اور راضی کرے گا۔ لیکن اگر اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ والدین کا میرے پر کیا حق ہے، وہ کہتا ہے ہونے دو، راضی مجھے کیا کریں گے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، بلکہ اللہ بچائے اور زیادہ ہردرم ہو جائے گا۔ ایسے ہی بندوں کا حال ہے۔ اگر بندے کو اس کا احساس ہے میرا اللہ میرا خالق و مالک ہے، اسی نے مجھے پیدا فرمایا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو میں اس کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں؟ جب اس کو محسوس ہوگا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے تو بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، جب تک وہ روئے گا نہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا۔ لیکن اگر اس کا احساس نہیں ہے یا اللہ بچائے اس کا ایمان ہی نہیں ہے یا یقین بہت کمزور ہو چکا ہے، تو معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا، جیسے چل رہا ویسے چلے گا۔ ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کمزور ہی صحیح لیکن بہرحال ایمان والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمارا ایمان مضبوط کر دے۔ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے کے متعلق پیشن گوئی آئی ہے کہ میری امت کا ایمان بہت کمزور ہوگا،
ایسا کمزور ہوگا، اللہ بچائے بعض لوگوں کا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت وہ ایمان والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، ویمسی کافرا، لیکن شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا، رات کو صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، ایمان اس کا اتنا کمزور ہوگا۔ سوال رات کو کیسے کافر ہو جائے گا؟ کوئی چینل دیکھ لی، موبائل دیکھ لیا، اس میں کسی کا بیان تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اسلام کے، فوراً متاثر ہو گیا اور اس نے کہا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اسلام تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صبح کو مسلمان تھا، دن میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، ان سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے اس کا ایمان ہی خراب کر دیا۔ تو جب معلوم ہو کہ ایمان اتنا کمزور ہے تو اس وقت تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب آندھی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں لالٹین ہوتا ہے تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ وہ چمنی کو دیکھتا ہے فٹ ہے یا نہیں ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں تو اپنے فیرن کے نیچے، چادر کے نیچے اس کو رکھتا ہے، لائٹ بھی رہے اور بجھ نہ جائے۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکے گا، بالکل نہیں۔ ایسی عظیم دولت ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ کی جنت ملے گی ایمان کی بنیاد پر۔ اگر ایمان نہیں ہے، جیسے قارون ہے، جیسے نمرود ہے، جیسے فرعون ہے، کون سی نعمت تھی جو ان کے پاس نہیں تھی؟ فرعون کو صحت ایسی ملی، کتابوں میں لکھا ہے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی سر درد نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی دانت میں درد نہیں ہوا، پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ سونے کا تاج اس کے سر پر تھا، جس تخت پر وہ بیٹھتا تھا وہ لکڑی کا تخت نہیں تھا، وہ سونے کا تھا اور چاندی کا تھا، اس میں لال و جواہر لگے ہوئے تھے۔ جس محل میں وہ رہتا تھا اور بھی مکانات تھے، جو اس سے ملنے کے لیے آتا تھا پہلے اس کو سجدہ کرتا تھا۔ جیسے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، ایسے اس خاص مکان جس میں وہ رہ رہا تھا تو اس کے ارد گرد لوگ جو ہے طواف کرتے تھے۔ تو کس چیز کی کمی اس کے پاس تھی؟ فوج اس کے پاس تھا، لشکر اس کے پاس تھے، خزانے اس کے پاس تھے، حکومت اس کے پاس تھی، مصر کا مالک تھا گویا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتہا۔ بنی اسرائیل سے کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو ادھار جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کس کی؟ ادھار جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور وہ جنت تم میں سے کسی نے دیکھی نہیں، یہ نقد جنت ہے مصر۔ الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر میرا ملک نہیں ہے؟ اور یہاں نہریں نہیں بہہ رہی ہیں، اور یہاں باغات نہیں ہے کیا؟ یہاں محلات نہیں ہے؟ اب آپ کو کس جنت کی ضرورت ہے؟ آپ تو خود جنت میں ہیں۔ یہ قرآن پاک میں یہ اپنی رعایا کو سناتا تھا۔ کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی نہیں۔ تو کامیاب ہونا چاہیے جب کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، ہر چیز مہیا اور اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن پھر بھی ناکام۔ کیا؟ یقین کی دنیا الگ ہے۔ قرآن پاک میں مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے فرمایا تمہارا کلمہ قبول نہیں، تمہارا کلمہ اب کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ تو آپ نے دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا، یہ تو دیکھنے کے بعد ماننا ہے۔ ایمان کہتے ہیں اندیکھے اور بن دیکھے کسی چیز کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اچھا اب کلمہ پڑھ رہے ہو؟ الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم نے کتنی نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، کتنا فساد مچایا تھا، بنی اسرائیل کے چھوٹے بچوں کو قتل کرتا تھا، اس لیے ہم آپ کو بچائیں گے بھی نہیں۔ یعنی کہ ایمان قبول تو وہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ کہیں گے مجھے بچاؤ، بچایا بھی نہیں جائے گا کہ مجھے موقع دے دو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم آپ کی باڈی کو موجود رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، جسم کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کے جسم کو محفوظ رکھیں گے؟ باقی جسم جو ہے وہ غائب ہو گئے، وہ سمندر کے جانوروں نے ان کو کھا لیا،
مچھلیوں نے ان کو کھا لیا، اور جو جانور ہے پانی کے اندر سب غائب ہو گئے، گھوڑے بھی غائب ہو گئے، دو لشکر بھی غائب ہو گیا، صرف فرعون کی لاش یہ پانی کے اوپر آئی، اور پانی کے اوپر وہ لاش تیر رہی، ادھر ادھر جا رہی ہے۔ بہت وقت تک وہ ایسے چلتی رہی، سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آلان اب تو یہ ہر چیز تھی لیکن ایمان نہیں تھا۔ اور قرآن پاک نے فرمایا تب سے لے کر آج تک قیامت تک النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ کے سامنے، دنیا کی آگ نہیں، دوزخ کی آگ کے سامنے صبح اور شام اس کو لایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس آگ میں ڈال دیں گے۔ برزخ کی آگ میں تو ہے ہی، لیکن یہ دوزخ کی آگ ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہم کو کیسی دولت دی تھی کہ مرنے کے بعد دو ہی گھر ہیں۔ دنیا میں تو مالداری بھی ہے اور غریبی بھی ہے، اور زیادہ غریب ہے اور اس سے زیادہ غریب ہے، اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مانگنا پڑتا ہے، مکان نہ صحیح تو خیمے میں رہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کوئی مدد بھی کر رہا ہے، بیمار ہو گیا تو دوائی بھی دے رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، بال بچے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد کیا؟ بس ٹوٹل دو ہی گھر ہیں، مر گیا یا تو دوزخ میں جائے گا یا تو جنت میں جائے گا۔ تو دوزخ میں جانے والے کو تب پتہ چل جائے گا کہ جنت کس بنیاد پر ملی تھی۔ تو اس طرح سے جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، وہ مجھ سے راضی ہونا چاہیے، وہ مجھ سے خوش ہونا چاہیے، کیوں میں اس کو ناراض کر لوں؟ اتنی نعمتیں مجھے دے رہا ہے، کیوں میں اپنی ڈیوٹی پوری نہ کر لوں؟ کیوں میں اپنی ذمہ داری نہ نبھا لوں؟ لیکن اگر احساس نہیں ہے تو وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک رضاک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، واعوذ بک من سخطک، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، آپ مجھ سے۔ الحمدللہ۔ تو مجھے بتائیے کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ یہ سب ہماری تربیت کے لیے تھا کیا؟ جی، ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ مشائخ نقشبند کتاب ہے، اس میں مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ کیا؟ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا۔ کوئی اولیاء ہے، وہ کوئی جھوٹ تھوڑی بولے گا، اور شان ہے بھی ایسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سن رہا ہے خواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے، جبرائیل لوگ تو میری رضامندی چاہتے ہیں، کیا میری خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہا جبریل آپ کو معلوم ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ کہا یا اللہ کیا؟ کہا میں محمد رسول اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں کہ میرا نبی مجھ سے راضی رہے۔ کیا؟ اور یہ قرآن پاک میں بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کو اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اپنے اللہ سے۔ تو یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ سب ہماری تربیت کے لیے تھا، کس کے لیے؟ کہ میرا امتی میرے رب سے مانگے یا اللہ مجھے اپنی رضامندی عطا فرما، میرا امتی اپنے رب سے کہے یا اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے۔ تو بہرحال یہ علامت بتا دی ناراض ہونے کی اور راضی ہونے کی کہ بارش نہیں برس رہی ہے، جب ضرورت ہے تو برستی نہیں، جب نہیں ضرورت ہے تب خوب برس رہی ہے۔ اب دیکھیے استاد ناراض ہو گیا، پیر ناراض ہو گیا، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم نے روایت سن لی تو کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں جیسا ہونا چاہیے، محبت میں بھی کمی ہے، اور اس کا احساس بھی بہت کم ہے کہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اہل اللہ کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ وہ بات بات پر اللہ سے ڈرتے ہیں، بات بات پر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ معمول چھوٹ گیا تو غم ہوتا ہے،
کتابوں میں لکھا ہے ایک اہل اللہ تھے، یعنی اللہ کا ولی. ظاہر سے اللہ کا ولی نماز کا پابند ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ظاہر سی بات ہے. فرض نماز تو کیا، وہ تو نوافل کثرت سے پڑھتا ہے. جتنا ہمارے لیے ضروری ہے صبح کی نماز، ظہر کی نماز، اتنا وہ اشراق اور چاش کی پابندی کرتا ہے، حالانکہ وہ فرض نہیں. فرض اتفاقاً اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی. کسی وقت اتنا صدمہ اس کو ہوا، اتنا غم ہوا، گھر آ کر رونے لگا. لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ حضرت کیا بات ہے، خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تعزیت پہنچی ہے. مجھے تعزیت؟ تو تعزیت تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو ٹھیک ہیں، آپ کے گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں، بال بچے بھی سب ٹھیک ہیں، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعزیت پہنچی ہے؟ تو اس لیے میں رو رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی، میری ایک رکعت، یہ تعزیت مجھے پہنچی، یہ تعزیت مجھے. بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کہانیاں مت سنایا کرو محراب پر، ایک رکعت چھوٹے گی روئے گا کیا؟ کیوں روئے گا؟ کیوں؟ ہماری تو سینکڑوں چھوٹتی ہیں، ہماری تو ہم نے رویا، ہم کس نے رویا؟ ہاں اگر ہم اس سے کہیں گے کہ ایک طالب علم نے نیٹ کا ایگزام دیا، کیا یہ سچا واقعہ ہے، اس کے 2 نمبر کم ہو گئے، کتنے ہیں؟ گھر والوں نے بھی رویا اور اسٹوڈنٹ نے بھی رویا. اس بات کا یقین آپ کو آ گیا کیوں رویا اس نے؟ 2 ہی نمبر تو کم ہوئے، اگر 2 پوائنٹ اور آتے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا. یہ تو سب کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہوگا. اس کو معلوم ہو کہ مجھے بڑا نقصان ہوا 2 نمبر کی کمی کی وجہ سے، کاش 2 نمبر اور آتے تو میں ڈاکٹر بن جاتا. تو جتنی عظمت ہمارے دلوں میں دنیا کے عہدوں کی ہے، بات سمجھیں، خاص طور سے اس نیٹ کی، اس کو کوالیفائی کرنے کی، اسے ہزاروں درجہ عظمتیں اللہ کے ولیوں کے دلوں میں نماز کی ہے، ایک ایک حکم کی، ایک ایک سنت کی ہے. تو بہرحال اس نے رویا کیا؟ اس نے کہا تعزیت پہنچی. ایک شخص میرے پاس آئے گزشتہ سال، یعنی سال کے قریب ہوا. اس نے کہا میں ریٹائرڈ ہوں، ٹیچر نہیں بتایا، اس نے کہا میں ملازم تھا تو میں ریٹائر ہو گیا. کیا تھا ملازم مجھے معلوم نہیں. اس نے کہا کہ میں نے اس سال اعتکاف کیا، یعنی گزشتہ رمضان میں اعتکاف کیا. اس نے اعتکاف ختم ہو گیا اور عبادت بھی بہت کی. تو کہا مجھے بتایا گیا، شاید خواب میں بتایا گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے اعتکاف آپ نے کیا بہت اچھا، لیکن قرضہ آپ کے اوپر ہے. کیا ہے؟ تو اس نے کہا کس کا قرضہ؟ کیونکہ کسی دکاندار کا اس کا قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا قرضہ رکھتا ہی نہیں. اور ایک خوبی ان کو اللہ نے یہ دی تھی، زندگی میں انہیں کبھی رشوت ہی نہیں لیا، زندگی میں کبھی اس نے رشوت لیا نہیں. چونکہ مالدار ہے، کاروبار بھی ہے، ضروری چیزیں بھی ہے، تو کیوں رکھے گا خواہ لوگوں کا قرضہ اپنے اوپر؟ تو خواب میں جن لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارے پر قرضہ ہے، تو اس نے کہا کس کا قرضہ ہے؟ میرے پر کسی کا قرضہ نہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے. کس کا؟ کہا کون سا قرضہ؟ کہا نمازیں تمہاری قضا بہت ہو چکی ہیں، نمازیں تمہاری قضا. بہرحال خواب دیکھنے کے بعد 2 دن یا 3 دن جب بھی ہو وہ آیا میرے پاس اور یہ مجھے خواب سنایا، اس نے یہ واقعہ سنایا. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ بتائیں یہ جو نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں اس کو میں کیسے اب ادا کروں؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، آواز صاف آ رہی ہے. جو نمازیں مجھ سے قضا ہو گئی، چھوٹ گئی ہیں، ان نمازوں کو میں کیسے ادا کروں؟ اس کا مجھے طریقہ بتا دیں کہ ظہر کی نماز کب پڑھ لوں، عصر کی نماز کب پڑھ لوں، کیا ترتیب میں اس کی رکھوں. بہرحال میں نے اس کو پورا سمجھایا مسئلہ کس طرح کیا کرنا ہے. اور یہ بھی میں نے اس کو بتایا کہ آپ نفلوں کی جگہ قضا پڑھ لو، تہجد کی جگہ بھی قضا، اشراق کی جگہ بھی قضا، چاش کے وقت بھی قضا، اور اوابین کے وقت بھی. تو نفلیں فی الحال چھوڑ دو، نفلوں کے موقعوں پر تم قضا پڑھ لو، کیونکہ اس کا مطالبہ ہوگا وہاں، نفلوں کا مطالبہ نہیں ہے. پھر جب نمازیں پوری ہو جائیں گی پھر نفل پڑھ لینا. بہرحال اس کو ترتیب بتا دی. میں نے اس سے پوچھا کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں، کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا 20 سال کی. کتنی؟ 20 سال کی نمازیں اس کو قضا ہو گئی ہیں. ہاں
جمعہ کی نماز تو پڑھ ہی لیتا تھا، یا کبھی کبھار اتفاقاً فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو 20 سال ہو گئے، اس نے خود مجھے بتایا۔ آپ مجھے بتائیے جس معاشرے میں 20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، 10 سال کی قضا ہو گئی ہوں اور سینکڑوں نمازیں قضا ہوئی ہوں، اس کی اگر ایک رکعت چھوٹے گا وہ روئے گا کیا؟ اسے کیوں افسوس ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ روئے گا کیوں؟ اس بزرگ کے دل میں عظمت تھی، کس کی؟ نماز کی۔ اور بزرگوں کی شان دوسری ہوتی ہے۔ بزرگ حضرات جب نماز پڑھتے ہیں ان کو ایسا سکون ملتا ہے، روحانی مسرت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور کسی چیز سے اتنی روحانی مسرت ان کو ملتی نہیں، اس لیے وہ نماز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت آ جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہوگا کوئی سایہ؟ کیا سایہ؟ کچھ بھی نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ فَقُلْ يَنْسِفَ رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ آپ فرما دیجئے ان کو قیامت کے دن ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ جو ہے یہ رنگین اون کی طرح اوپر نظر آئیں گے، زمین پر نہیں۔ کیوں؟ جو ایک چوٹ پڑے گی زمین کے اوپر تو یہ پہاڑ جو ہیں جڑوں کے ساتھ نکل آئیں گے اور رنگین اون کی طرح یہ بکھر جائیں گے فضا میں۔ یہ قرآن پاک میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو کہیں گے کہ پہاڑوں کا تو یہ حال ہوگا اور اونچی سب ختم ہو جائے گی، ہم اس کو پورا کریں گے، برابر پلین کریں گے، جیسے دنیا میں کسی جگہ پلین کرتے واٹر لیول نکالتے ہیں، برابر۔ تو حدیث میں کہ اگر کوئی چیز مشرق سے لڑکا دی جائے، جیسے گول چیز ہے، فٹ بال ہے، کوئی انڈا ہے، تو مغرب تک جائے گا، کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئے گی۔ اس طرح سے اللہ نے اس کو پلین کر لیا ہو۔ کیوں؟ اولین آخرین کو جمع کرنا ہے، جانوروں کو جمع کرنا ہے میدان محشر میں، اور سورج اوپر ہوگا نیچے۔ تو کچھ لوگ تو گھٹنوں تک، کچھ لوگ تو ناف تک، کچھ لوگ تو کندھوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بدبودار پسینہ، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت ایک سایہ ہوگا، وہ عرش مجید کا سایہ۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عرش مجید کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے؟ ایک امام عادل ہوگا، امیر المومنین، جس نے عدل کیا ہوگا، اللہ اس کو دے دے گا یہ بدلہ کہ تم نے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور ان کو دین پر چلایا ہے، مظلوم کی آپ نے مدد کی ہے، جیسا ہونا چاہیے بادشاہ ویسا ہے یہ۔ وَالسُلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، بادشاہ تو اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر۔ یہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کراتا ہے، غریبوں کی مدد کراتا ہے، ظالموں کو پیچھے روکتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بادشاہ کرتا ہے۔ مظلوم اسی کے پاس آتا ہے دوڑتے دوڑتے، تو پہلے نمبر پر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر نوجوان ہوگا۔ کیا؟ کون نوجوان؟ جو بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں لگا ہو اور بڑا ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ تو بچپن کی اور نوجوانی کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ کہا کہ آ جاؤ تم کو عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ بڑی چوب کیا چھے عبادت اسون چوم چتس گرکی وزنون۔ اس کا مطلب یہی نہیں کہ بوڑھا عبادت نہ کرے، نہیں، بوڑھے کو تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جوانوں سے زیادہ عبادت کس کو کرنی چاہیے؟ کیوں؟ بوڑھے کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی تو چلی گئی ہے، کبھی ڈنگروں کے پیچھے، کبھی جنگل میں، کبھی کھیت میں، کبھی اور دوسری چیزوں میں، اس لیے اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں، اس لیے مجھے ہمت کر کے بہت کچھ کرنا چاہیے۔ جوانوں کو دیکھ کے کہے گا ارے ان کی تو ابھی جوانی ہے، ان کی تو ابھی میں تو قبر میں ہوں گا اور یہاں یہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، یہاں تلاوت کر رہے ہوں گے۔ ہاں، تو وہ یہ دیکھے۔ اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن، ہوش میں اب نہیں غفلت کے دن، کس کمر درپیش ہے منزل کٹھن، اب تو بس مرنے کے دن ہر وقت گن، کر لے جو کرنا آخر موت ہے، ایک دن مرنا آخر موت ہے۔ یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن منی عمر، کہیں گے مجذوب تمہاری عمر اتنی ہو چکی ہے، قبر کی طرف تم جا رہے ہو، گویا کہ پیر بالکل لٹک رہے ہیں کس میں، اور ہوش میں آ۔ کیا؟
اب نہیں غفلت کے دن، اب ہوش میں آ جا، اب غفلت کے دن رہے کہاں، پتہ نہیں کہ اگلے مہینے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کس کمر، کیا درپیش ہے منزل کٹھن، کمر کسو عبادت کے لیے، کیوں؟ آگے کٹھن منزل ہے، قبر کی منزل ہے، پولیس شرات کی منزل ہے، میدان محشر کی منزل ہے، تو منزلیں ہیں منزلیں۔ اب تو بس ہر وقت یہ تیری مجذوب حالت اور یہ سن، ہوش میں اب نہیں غفلت کے دن، کس کمر درپیش ہے منزل کٹھن، اب تو بس مرنے کے دن، ہر وقت گن، ہر وقت گنو۔ اب شاید 10 دن دے رہیں گے، شاید 15 دن، شاید 8 دن ہوں گے۔ تو یہ ہے، تو نوجوان جو عبادت کرتا ہے اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں؟ جوانی دیوانی ہے، تو نوجوان تو اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے اور یہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہوگا وہ نوجوان جو نوجوانی میں عبادت کرتے 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 بڑا ہو گیا، نماز بھی قضا نہیں اس کی، معمولات کا پابند ہے۔ تیسرے نمبر پر ورجل، کیا؟ قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ کیا؟ تو مسجد میں کیسے دل لٹکے گا؟ مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی اتنی فکر ہے اس کو، کہیں بھی جائے تو بس مسجد ہی کا خیال آتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لی، اب عصر کی فکر ذہن میں ہے، عصر کی نماز پڑھ لی اور مغرب کی نماز کا فکر ہے۔ یہ شخص بھی آئے گا محشر کے میدان میں اور اس کو رکھ دیا جائے گا عرش مجید کے سائے کے نیچے۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت کا اتنا اس کو شوق ہے اور اتنا اس کو جو ہے وہ لگن ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا جب نماز کا وقت اور کام ایک ساتھ آئے، جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائے، اب دو میں سے ایک ہی کرے گا نا، یا تو نماز پڑھے گا یا تو کام کرے گا۔ تو بزرگ نے فرمایا کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیا؟ کام سے کہو، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ اس کا میں نے کشمیری میں ایک جملہ بنایا، آئی کین چوز کرن غلام آلو بین چوز کرن بادشاہ آلو۔ ایک طرف سے غلام بلا رہا ہے، دوسری طرف سے تو عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی طرف جانا چاہیے؟ بادشاہ کی طرف جانا چاہیے نا۔ اسی کی بادشاہ اگر ناراض ہو جائے گا اس کا قرب ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کہے گا تو نافرمان ہے، اور بادشاہ نے جو عہدہ دے دیا واپس لے لے گا اس سے، اور ممکن ہے جیل بھی بھیج دے، تو بادشاہ کا سارا بھروسہ اس پر اٹھ جائے گا کہ غلاموں کی طرف کے پاس گیا اور میرے پاس نہیں آیا۔ سوال ہے غلام کا بھی تو حق ہے، ہاں بعد میں غلام کی بھی بات سن لیں گے۔ غلام کیا کہے گا؟ غلام یہی کہے گا کہ کھاد کتنی ڈالی، کتنی باقی ہے، اور کٹائی کتنی کی، اور گھاس کتنی کاٹی، وہ تو دنیا کے کام بتائے گا، اور کیا بتائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بادشاہی کی طرف جانا چاہیے، یہی عقل مندی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور دانا میرا وہ امتی ہے جو شریعت کے اوپر چلے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے، اعمال کا پابند بنائے، وعمل لما بعد الموت، ایسے اعمال کرے مرنے کے بعد جس کی ان کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، نادان اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور ذہن میں رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کیا چرس پی کر اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا شراب پی کر اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا نمازوں قضا کر کے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا لوگوں کا حق دبا کر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ کیا رشوت لے کر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ کیسے راضی ہو جائے گا؟ باپ بھی راضی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تو بات ہی نہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ وہ شخص جو دنیا میں نماز کا بڑا پابند تھا اور نماز کی محافظت کرتا تھا۔ آپ سورہ مومنین کھول لینا، یہ پارہ 18 میں ہے۔ کس میں؟ پارہ 18 شروع ہوتا اسی سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات لکھی ہیں پہلے صف میں، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کامیاب تو کون سے مومن ہیں؟ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ نماز ہے ان کے اندر لیکن اللہ کا خوف ہے، اللہ کا دھیان ہے، خشوع خضوع اسی کو کہتے ہیں۔ رکوع بھی ٹھیک کرتے ہیں، سجدے بھی ٹھیک سنت کے مطابق، پوری توجہ نماز کے ساتھ، یہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفاتیں بیان فرمائی۔ جب صفتوں کو ختم کیا آخر میں فرمایا
الذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنے نمازوں کی رکھوالی کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں کہیں رکعت نہ چھوٹ جائے۔ تو شروع بھی کیا نماز سے اور ختم بھی کیا اسے نماز سے۔ وہ واقعہ تو بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت نماز کی کیوں تھی کہ پاؤں مبارک و رم بھی آ رہا ہے، تو جو وقت حضرت کو بچتا تھا وہ نماز میں خرچ ہوتا تھا۔ چونکہ نماز میں آپ تلاوت بھی کرتے تھے، الگ سے آپ زیادہ تلاوت نہیں فرماتے تھے، ہاں سورہ ملک کی تلاوت کی، بستر شریف پر جب تشریف لاتے تھے الف لام میم سجدے کی تلاوت کی، اور اسی طرح سے آیت الکرسی اور 4 کل اور سبحان اللہ الحمد، یہ چیزیں۔ لیکن باقی قرآن پاک کی تو تلاوت کرتے تھے آپ ترتیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، وہ سب نمازوں میں ہوتا تھا۔ کیا جی اللہ اکبر کر لے روایتوں میں ہے، بس سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اس طرح تلاوت کرتے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے یہی فرمایا کہ معراج پر تشریف لے گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا عجائبات دیکھے واللہ عالم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہاں جن چیزوں کی انہوں نے اطلاع دی بس اتنا ہم کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں نے سدرۃ المنتہا دیکھا، یہ ساری چیزیں، لیکن باقی تفصیلات آپ نے نہیں فرمائی۔ جتنی ضرورت تھی اتنی تو بتا دی، جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی یا جو چیزیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی جائے یا جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز کی چیزیں تھی وہ تھوڑی ہم کو بتائی گئی، بہرحال بتائی، اس کے باوجود بھی اتنا بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں اللہ کے دیدار میں کیا چاشنی ہوگی، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ کے دیدار میں کسی بھی نعمت میں ایسی مسرت نہیں ہوگی، ایسی چاشنی جتنی چاشنی ہوگی کس میں؟ اللہ کے دیدار میں۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا سب سے بڑی جو سزا ان کو ہوگی کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا جی یہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ اللہ کو دیدار نہیں کر سکیں، یہ بہت بڑی سزا ان کے لیے ہوگی۔ اور اپنے فرمان بردار بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اور صحابہ کرام بھی بار بار عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے مولا کو دیکھیں گے، اللہ خالق و مالک کو آخرت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، میرے صحابہ تم بالکل اس طرح سے اللہ کو دیکھو گے آخرت میں جیسے دنیا میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون، بھیڑ نہیں ہوتی، سب لوگ اپنے اپنے جگہ دیکھتے ہیں۔ ولا تضاہون، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ بادل نہیں، کیونکہ بادل نہیں ہے۔ تو جب بادل بھی نہیں ہے اور 14ویں رات کا چاند ہے تو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ فرمایا ایسا دیکھو گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا 2 نمازوں کے سلسلے میں مجاہدہ کرنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی، لڑنا ہوگا 2 نمازوں کے سلسلے میں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَافْعَلُوا۔ 2 نمازوں کے بارے میں لڑنا ہوگا، کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ۔ 2 نمازیں، ایک ہے قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، کون سی نماز ہے وہ؟ صبح کی نماز، فجر کی نماز۔ دوسری قبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے عصر کی نماز۔ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ تغلبو، دیکھو ہارنا نہیں۔ کیا یہ جملہ عجیب ہے، ورنہ بہت سارے موقع کے پر آپ نے فرمایا کہ بھائی جیتو گے تو تب بھی ثواب ملے گا، ہارو گے تب بھی ثواب مل جائے گا، دونوں صورت میں۔ لیکن یہاں فرمایا دیکھو ہارنا نہیں، کیا مغلوب نہ ہونا، یعنی مطلب تو یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی ہاتھ سے گئی، عصر کی نماز بھی گئی، اس کا مطلب ہار گئے کیا اور مغلوب ہو گئے۔ کہیں تو نیند غالب آ گئی، کہیں تو دنیا کا کام غالب آ گیا۔ ان 2 نمازوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن پاک میں۔ والفجر، قسم ہے صبح کی نماز کی، والعصر، قسم ہے عصر کے نماز کی۔ انہی 2 وقتوں میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی، فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم یہاں سے گئے، میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم وہاں سے واپس آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم تو ہے، لیکن وہ فرشتوں کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ فرشتے کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یا اللہ آپ کیوں اس ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، ہم تو عبادت کے لیے ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم صبح کو یہاں سے گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب عصر کے وقت ہم نے ان سے الوداع کیا تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں سے گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم وہاں سے آئے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کی گواہی انہوں نے دے دی۔ لیکن جو سو جائے فجر میں عصر بھی نہیں پڑھی تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اتیناہم وہم نائمون، یا اللہ ہم یہاں سے گئے تھے آپ کے بندے سو رہے تھے، آپ کے بندے وَتَرَكْنَاهُمْ يَعْمَلُونَ، اور جب ہم ان کو رخصت کیا وہ کام کر رہے تھے یا کھیل رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے۔ تو یہ تو کہیں گے 5% 6% نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز 4 وقت تو بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ان کے قابو میں نہیں آتی ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی طالب علم امتحان دے گا 100 میں سے اس کو 7 نمبر مل گئے، کتنے؟ 100 میں سے 8 تو 10 نمبر مل گئے، تو کیا اس کے والدین سے راضی ہوں گے؟ کیا اساتذہ اس سے راضی ہوں گے؟ کیا مدرسے والے ان کو ایوارڈ دیں گے؟ کہیں گے جناب آپ کے تو 100 میں سے 10 نمبر آئے ہیں، آ جاؤ گلے لگو، ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ کریں گے۔ سب ناراض ہو جائیں گے، والدین گھر سے نکالیں گے، سکول والے کہیں گے اور کسی اسکول میں ایڈمیشن لے لو، تم نے تو ہمارے سکول کا ریکارڈ خراب کر دیا ہے۔ تو کیا ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ 5% امت کو مل رہے ہیں صبح کے نمرات؟ تو مجھے بتائیے اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ فرشتے کیسے راضی ہوں گے؟ کون راضی ہوگا ہم سے؟ آج اپنے ہاتھ میں ہے، توبہ کر سکتے ہیں، جیسے اس شخص نے، اچھا وہ شخص مجھے پھر ملا، کیا وہ ملتا ہے مجھے؟ سال بھر تک وہ نمازیں پڑھتا رہا، ابھی گزشتہ اتوار کو مجھے ملا، پہلے تو ملا اس نے کہا 1800 ابھی باقی ہیں، کتنی؟ ابھی اس اتوار کو ملے گا 800 باقی ہیں، کتنی؟ یعنی وہ کر رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تو روزے بھی تو میرے اتنے ہیں، روزے بھی تو میرے، میں نے کہا روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہاں انشاءاللہ میں روزوں کی قضا کر لوں گا، چونکہ اب وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو بس اسی میں لگا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وفات تک وہ اسی میں لگے گا۔ کیا؟ کیونکہ اب اس نے سب پراپرٹی تقسیم کر رکھی ہے، اور جو ہے وہ اب کوئی کام نہیں اس کا پینشن، اس نے خود کہا مجھے پینشن ملتا ہے، وہ میں اپنے بہو کو حوالہ کرتا ہوں یا اہلیہ کو، یہ لے لو، صرف تیل کے پیسے ان سے لیتا ہوں، پیٹرول کے، کس کے؟ باقی اور کچھ نہیں، نہ کاروبار ہے کوئی، سب اپنے بچے سنبھال رہے ہیں، سب کچھ اسی میں لگا ہوا ہے۔ اب تو میں ہوں اور شغلے یاد دوست، اب تو میں ہوں اور شغلے، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، سارے جھگڑوں سے فراغت، ہاں تو وہ صرف اسی میں لگا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس سے کہا یہ تمہارے لیے سعادت مندی ہے، کیا ہے کہ ورنہ جو ہے بوڑھا اللہ بچائے کبھی کبھی خرافات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، اور کیا کیا دیکھ رہا ہے، اور کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، اور کارٹون دیکھتا ہے۔ کیا جی، ایک آدمی نے مجھ سے کہا، ایک جوان نے اسے کہا کہ میرے نانا کے لیے دعا کر لیں۔ کس کے لیے؟ نانا، باپ کے لیے نہیں، نانا میرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ دن بھر موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جب اسے کہتے ہیں نماز ہے وہ انجاری ہوتا ہے نماز مزی کا، اتنا بڑا موبائل رکھا ہے، کارٹون دیکھتا ہے۔ کیا ہے افسوس کی بات۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے ابھی بیان کیا چند دن پہلے، اس نے فرمایا، اصل میں طلبہ کو بیان کر رہے تھے، مدرسے کے طلبہ، کہ مدارس کے اندر موبائل رکھنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر موبائل کے ساتھ لگ گئے، کیا پڑے گا؟ خاک پڑے گا۔ تو چونکہ مدرسے میں پابندی ہوتی ہے، جس کا موبائل پھنس جائے گا تو اس کو اخراج کریں گے، یعنی اس کو نکال دیں گے یا سزا دیں گے کوئی اور، تو طلبہ تو پھر بھی گڑبڑ کر ہی لیں گے کچھ نہ کچھ، تو تکیے کے اندر رکھتے ہیں، کس کے؟ کہیں ٹاٹ کے نیچے رکھیں گے، کہیں اور چھپا کے رکھیں گے، تو فون کریں گے چپکے چپکے سے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل
یہ میزائل ہے. کیا ہے؟ یہ موبائل نہیں، یہ میزائل ہے. یہ حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا، میں خود سنا. میں نے ایک بات اور اس میں ایڈ کر لی، یعنی جوڑ دی. کیا؟ میزائل تو مکانوں کو گراتا ہے. میزائل تو گراتا ہے نا، 10 منزل 20 منزل 60 منزل بڑے بڑے ہوٹلوں کو گراتا ہے. میزائل ہے، طوفان بچاتا ہے. تو یہ موبائل جو ہے یہ بھی گراتا ہے عمارتوں کو. ایمان کی عمارت کو گراتا ہے. کس کے؟ کس کی؟ تقویٰ کی عمارت کو گراتا ہے. حیا کی عمارت کو گراتا ہے. حیا کی عمارت کو، کیونکہ ایسی چیزیں اس میں ہے، کوئی متقی دیکھے گا ضرور اس کو نقصان ہوگا، کوئی بزرگ دیکھے گا ضرور اس کو نقصان ہوگا. تو یہ ایک بزرگ نے مجھ سے خود کہا کہ امت آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہو چکی ہے. امت کیا عوام کے کہا، عوام کی تو بات ہی نہیں، خواص تک اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. کس میں؟ اس میں. کیوں؟ اگر آپ کو غلط دیکھنا بھی نہیں تب بھی تو دیکھنا پڑے گا، تب بھی تو. اب کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ جس آدمی کو یقین ہو اللہ کا، یہ سننے کے بعد وہ تڑپے گا، اللہ سے معافی مانگے گا. گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتا نہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ اللہ کو خبر ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. نہیں، وہ ڈیل دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ڈیل دیتے ہیں، جلدی نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ. بات بات پر ڈنڈا نہیں اٹھاتے ہیں، بات بات پر چپت نہیں مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن جب وہ ڈنڈا اٹھائے گا، جب وہ ڈنڈا، تو 100 سنار کی ایک لوہار کی، 100 سنار کی. یہ محاورہ ہے. سنار کہتے ہیں زرگر کو. کس کو؟ جو سونے کے زیورات بناتا ہے اس کو سنار کہتے ہیں. اور لوہار تو آپ جانتے ہی، جو لوہے کی چیزیں بناتا ہے، کلاہڑی بنا لی اور کچھ بنا لیا، بیلچا بنا لیا، جو بھی ہو. تو جب وہ لوہے کو کوٹتا ہے تو بہت زور سے وہ ہتھوڑا مارتا ہے، بہت زور سے. تو 100 سنار کی، میں نے سنار ٹک ٹک کرتا ہے، ٹک 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 ٹک، آہستہ آہستہ. اور کیا کرے گا؟ وہ تو سونا ہے نا، تو نازک ہے، اتنا تھوڑا مارے گا اس کے اوپر، آہستہ آہستہ کرے گا. لیکن لوہار ایک مارتا ہے. لوہار یہ اس پر 100 سنار کی، کیا؟ ایک لوہار کی ایک مارا، ایک جھٹکا دیا، 50,000 آدمی کو مار ڈالا. کتنے نہیں مر گئے؟ نہیں کہ مر گئے. یہ کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے کس زمانے میں، یہ تو حال ہی میں ہوا. بعض لوگوں نے کہا 60,000 مر گئے. کتنے؟ چلو 60 نہیں تو 50 تو ہیں، 50 نہیں تو 40 تو ہیں. ایک جھٹکا دیا، ایک. یہ ہے 100 سنار کی ایک لوہار کی. اب دیکھیں کتنی طاقت اللہ تعالیٰ کو. ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ مر گئے کیا اس میں معصوم بچے نہیں تھے؟ 3 سال کے، 2 سال کے، 4 سال کے. کچھ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، کچھ تو ابھی دودھ ہی پی رہے تھے، کچھ تو ابھی 2 ہی دن کے تھے. ہسپتالوں میں بھی تو وہ آئے نا، بھونچال آ گیا، سب میں آ گیا. انہوں نے کون سے گناہ کیے تھے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا. چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں. لیکن بڑوں کی وجہ سے تو چھوٹوں کو بھی بھگتنا پڑا. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ بچائے، عام عذاب آتا ہے تو بروں کے وجہ سے تو نیکوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اولے گر جائیں گے، وہ نیکوں کو تھوڑی چھوڑیں گے، اس کے بعد میں بھی تباہی مچائیں گے. سیلاب آئے گا، وہ تھوڑی مانے گا. سیلاب آئے مسجد کو بھی لے جاتا ہے. کیا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری مسجد ہے، میرا گھر ہے، اس میں عبادت ہو رہی ہے، باقی گھروں کو لے جائے گا سیلاب، نہیں اپنے گھر کو میں بچاؤں گا. کچھ نہیں. یہ بے نیازی ہے. کیا؟ اتنا غصہ آ رہا ہے، بس مسجد کو بھی لے گئے اور محلے کو بھی لے گئے اپنے ساتھ. تو 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا. آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، غور سے سنیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس میرا عذاب آ چکا، لیکن مکمل عذاب نہیں، عذاب کا تھوڑا سا نمونہ، جسے کان کھچائی، ایک ایک کان کا نکالنا. کیا؟ ایک ایک کان کی کھچائی کرنا، یہ کندڑ. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کندڑ کر. کیا کروں؟ تو انہیں رویا کیوں نہیں؟ کیا آیت ہے. انہوں نے رویا کیوں نہیں؟ انہوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں میرے سامنے؟ میں ان کی مصیبت دور کر لیتا. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. انہیں گریہ زاری کیوں نہیں کی میرے سامنے؟ میں ان کی مصیبت کو دور کر لیتا. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. لیکن الٹا معاملہ ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے.
تو جن گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ ہوئی تھی انہی میں مبتلا ہو گئے، انہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ڈیل دیتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والوں کے دلوں سے میرا خوف نکل گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بستی والوں کے دلوں سے میرا خوف نکل گیا؟ ان کے دل خالی ہو گئے میرے خوف سے، کوئی ڈرتا نہیں اب مجھ سے، کسی کو خوف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان کو بتا دو میرا عذاب آ سکتا ہے رات کو۔ کس کا آ سکتا ہے؟ اور وہ سوئے ہوئے ہوں گے، اور میرے عذاب کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا بھونچال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بجلیاں گرتی ہیں، کیا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا مقابلہ کریں گے؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، بیان ختم ہو گیا، جلسہ تھا، عصر کی اذان ہو گئی، صفحے بھی بنا لی، تکبیر بھی ہو گئی، تیز آندھی آئی، اتنی تیز آندھی آئی کہ ہم نے ابھی نماز روک لی، نماز نہیں پڑھی۔ تو 10 15 20 30 نوجوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے ڈنڈوں کو پکڑا، صاحبان کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، اور بڑے مضبوط لوگ اٹھے۔ اتنی تیز آندھی آئی، کچھ نہیں چلا ان کا، لگا کہ ابھی یہ سب گر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہماری بس میں نہیں، ہمارے بس میں، چلو 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 نکلو۔ تو چلے گئے، پھر مسجد میں نماز پڑھ لی۔ مسجد تھوڑی دور تھی، تو ہوا کے جھونکے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آندھیوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے، کیا لوگ بے خوف ہو گئے؟ ان کو یہ معلوم نہیں میرا عذاب رات کو آ سکتا ہے اور وہ سو رہے ہوں گے، اور وہ ایک بھی نہیں بچے گا۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستی والوں کے دلوں سے میرا خوف نکل گیا؟ ان کو معلوم نہیں میرا عذاب دن کو آ سکتا ہے، دن کو۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ کھیل رہے ہوں گے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی PUBG کھیل رہا ہے، کوئی اپنی دکان میں ہے، کوئی اپنی کھیت میں، کوئی ڈیوٹی پر ہے۔ تو ڈیوٹی پر ہے وہ بھی کھیل ہے کیا؟ ہاں، کوئی دکان پر ہے وہ بھی کھیل، سب کھیل ہے۔ کھیل کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جس زندگی میں دین نہیں، کیا وہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، وہ زندگی کھیل اور وہ کاروبار بھی تماشا ہے، وہ کھیتی بھی تماشا ہے۔ سوال یہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں یقین جانو، کیا جو زندگی تم گزارتے ہو یہ کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل تماشا تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتا ہے، کھیل تماشا ختم ہو گیا، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی، جو تم کھیل تماشوں میں مبتلا تھے اور کاروباروں میں جس کو کھیل تماشا کہا گیا، جس میں دین نہیں، تم دیکھو گے تو خالی ہاتھ۔ جیسے کھیل تماشا ختم ہو گیا، سب لوگ نکلنے لگے، وہ کیا لے کر جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا جب یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا، لوگ نکلیں گے دنیا سے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے صحابہ، اے لوگو، اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے، تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں، تو پھر ہنسو گے کم، ہنسو گے، رو گے بہت زیادہ، رو گے، بستروں کے پاس جاؤ گے نہیں، بستروں کے پاس، بیوی اور کہیں سے بھاگ جائے گی، شوہر اور کہیں سے بھاگ جائے گا، جنگلوں میں جاؤ گے، کیا جاؤ گے، اور ہائے افسوس و واویلا کرنے لگو گے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، کسی طرح سے ہم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں قبر کا عذاب، جو قبر کا منظر ہے، میں اپنے صحابہ کرام کو دکھاؤں گا۔ ارادہ کیا آپ نے، پھر ترک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے وہ منظر دیکھ لیا، پھر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا مانو گے نہیں، کیونکہ تمہیں فوراً وہ منظر سامنے آئے گا کہ قبر کا عذاب اور قبر کی آگ، اللہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہوں گے آگ کے، کس کے؟ تو ان کے ساتھ باندھا جائے گا، اور جل رہا ہے، حرکت بھی نہیں کرے، کیا کرے گا؟ کہیں پانی ڈال دیا جائے گا سر کے اوپر، یہ سب قرآن پاک میں ہے۔ کہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کہیں کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، کہیں زنجیروں سے باندھا جائے گا، سامنے سے زنجیر ڈال دیں گے، سینے سے، نیچے سے نکالیں، پیچھے سے نکالیں گے، اللہ کیا، اللہ اکبر۔
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کاش قرآن کاف کے اوپر ہمارا یقین آ جائے، زندگی خود بدل جائے گی۔ عرف و طور لادس راحتس شب روز ہو رخ اشکن خون، اولیاء کرام نے راحت کو اتنے لات ماری، بس جیسا ملا ویسا کھایا، جیسا ملا ویسا پہنا۔ ہر وقت ان کے ذہن میں یہی چیز تھی کہ ایمان پر کیسے خاتمہ ہو جائے اور دوزخ کی آگ سے کیسے بچیں گے۔ وہ بے نیاز اللہ تعالیٰ، بے نیاز یہی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی دبایا نہیں اس کے نیچے بونچال نے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چھوٹوں کو ہم بچائیں گے، طاقت ہے نا اللہ کو، لیکن نہیں اسی کے اور بطور معجزے کے کہیں ایک دو بچے بچ گئے، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو ہنسیں گے کم، روئیں گے زیادہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ منظر دیکھیں گے صحابہ کرام تو اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، لیکن کون لے جائے گا ان کو قبر کے اندر، کیونکہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا بالکل سیدھے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبرستان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں اس وقت بھی ہیں۔ جو مر گیا کتنا پچھتائے گا، ہائے افسوس، میں نے قیمتی زندگی جو خرچ کی دو جانوروں کے پیچھے، دو دکان میں اور اس میں، آخرت کے لیے محنت ہی نہیں کی، یا اگر کی بہت کم۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے عیال کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ ایمان والے سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن لکڑی نہیں، لوگ اور پتھر ہوں گے، گندک کے پتھر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو فرشتے مقرر ہیں اس کے اوپر، وہ غلاظ بھی ہیں شداد بھی ہیں۔ غلاظ کے معنی بے رحم ہے، کیا کوئی رحم نہیں، بالکل نہیں۔ شداد کے معنی زبردست طاقتور، کیا کتنے طاقتور ہیں۔ محشر کے میدان میں یوں ہاتھ اپنا کشادہ کرے گا وہ، اس سے حکم ہوگا کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالو، فرشتے کو، تو یوں ایک ہاتھ کھولے گا، یوں 70,000 کو گرا دیں گے۔ کتنے؟ 70,000 انسانوں کو گرا دیں گے۔ کیا شداد ہے وہ۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا جائے گا وہ وہی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرو اللہ سے، ایمان والو، اور خوب غور کر لو کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے وہاں، یعنی جہاں جانا ہے، نہیں جانا ہے، یقیناً جانا ہے۔ کب جانا ہے؟ جلدی جانا ہے۔ کیا؟ کیوں جلدی جانا ہے؟ ایک آدمی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسی وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر 60 سال لکھ دی، کیا 58 سال گزر گئے، 2 ہی سال تو ہیں۔ 59 سال گزر گئے، 1 ہی سال تو رہ گیا۔ 59 سال اور 7 مہینے رہ گئے، ختم ہو گئے، 5 مہینے رہ گئے، کتنے کیا پتا ہے۔ شام کو زندہ ہے، صبح کو نہیں۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک جوان بیان سن رہا تھا، عشاء کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد گھر گئے، کیا گئے، اگلے روز فون آ گیا، اس نے تو اسی وقت کیا تھا مفتی صاحب نے، لیکن میرا سوئچ بند تھا۔ اگلے روز آ کہیں کہ فلاں جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے رات میں ہی اس کو دفن کیا، رات میں ہی اس کو، عشاء کی نماز میں مسجد میں تھا، جماعت کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، لیکن فجر اس کے مقدر میں نہیں تھا، فجر سے پہلے آدھی رات کو اس کو دفن کر دیا۔ اس نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جگہ غور کرے کل کے لیے اس نے بھیجا کہاں ہے، وہاں کیا بھیجا ہے، کروڑوں برس گزارنے وہاں۔ دنیا کے لیے اتنی محنت آدمی کر لیتا، یہاں کتنے سال رہنا ہے، یہاں 60 سال 70 سال۔ ہمارے والدین تو نہیں رہے، دادا دادے تو نہیں رہے، چچا سب چلے گئے، اور چھوٹے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے، دوست بھی چلے گئے۔ جب اس محفل سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، تیرا دل پھر یہاں بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ دل کیسے تمہارا بہلتا ہے یہاں، اتنے رشتہ چلے گئے، تمہاری بھی باری آئے گی۔ ایک شخص زندہ ہے، اس کے 5 بھائی تھے، وہ کتنے تھے، 5 بھائی تھے، یہ شاید چھٹا تھا، اور بہنیں بھی تھی، سب چلے گئے، اکیلا یہاں ہے، اکیلا، تیرا دل پھر یہاں بہلتا ہے کیوں کر۔ کیسے اس کا دل یہاں بہلے گا، کیسے اس کا دل یہاں لگے گا، اتنے سب تو چلے گئے۔ تو اس طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو کل ہے اس کے 3 معنی ہیں، کتنے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اے انسان
جتنا یقین آپ کو کل کے دن کے اوپر ہے، کل بدھ ہے نا، کتنے فیصد یقین ہے؟ 100%. اتنا یقین رکھو قیامت آئے گی. قیامت بالکل یقینی بات ہے. دوسرا مطلب ہے کل جتنا نزدیک ہے اتنی نزدیک قیامت ہے. سوال قیامت میں تو ابھی بہت وقت ہے، ابھی دجال آئے گا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، پھر وہ ہوگا یہ ہوگا. کہتے ہیں ہاں وہ تو قیامت کبریٰ ہے، وہ تو قیامت ہے، لیکن قیامت صغریٰ جو آدمی مر گیا قیامت قائم ہوگی، جو آدمی مر گیا قیامت قائم ہوگی. یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا قیامت قائم ہوگی، جو مر گیا قیامت قائم ہوگی. کیا مطلب ہے؟ مر گیا یا تو جنت میں ہوگا یا تو جہنم میں ہوگا، کیونکہ قبر بھی جنت بھی ہے اور جہنم. کیچن قبر چھے پوشن شیرے، کیچن قبر چھے سیاہ شاہ. تو فوراً اب وہ کیا اس قیامت کو ڈھونڈے گا؟ اس کی قیامت تو قائم ہو ہی گئی. اس لیے فرمایا قیامت نزدیک ہے. اور کل کا دن پھر بھی دور ہے، کل کا دن تب بھی کچھ گھنٹے ہیں نا. لیکن اگر کسی شخص کا ابھی انتقال ہو جائے آدھے گھنٹے میں تو مولوی کو تو مر سکتا ہے، مولوی نہیں مرے گا. ایک مولوی صاحب تھے، وہ جمعہ کی نماز پڑھا، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ مکمل کر لیا. پہلے تو اپنی زبان میں کشمیری زبان میں بیان کیا، جس کو ہم واز پڑھتے ہیں، واز کہتے ہیں، واز ہو گیا. اس کے بعد وہ عربی والا خطبہ دے دیا. اب نیچے اترا، کیا نماز خود پڑھانی ہے نا اس کو. جب نیچے اترا تو چکر آ گیا، ادھر گرا، لوگوں نے ایسے رکھا، کچھ پانی پلایا. دوسرے شخص نے نماز پڑھائی، اس کو جب اٹھایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. اور یہ قرآن پاک میں ہے. کیا قرآن پاک میں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی گزر جاتا ہے اس کی میں روح نکالتا ہوں، جو سوتا ہے اس کی بھی نکلتا ہوں. جو سوتا ہے اس کی بھی، تو روح تو اس کی بھی نکلی جو مر گیا، روح تو اس کی بھی نکلی جو سو رہا ہے. لیکن سوال ہے جو مر گیا وہ تو حرکت نہیں کرتا ہے، سانس نہیں لیتا ہے، اور یہ جو سو رہا ہے یہ تو سانسیں بھی لے رہا ہے، یہ تو کروٹ بھی بدل رہا ہے اور کھراٹے بھی لے رہا ہے، اور کبھی خواب میں بڑبڑاتا بھی ہے، کچھ باتیں بھی نکالتا ہے. تو دونوں کی روح چلی گئی ہے، تو پھر یہ کیوں حرکتیں کر رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ یہ جو سانس لے رہا ہے اور کروٹیں لے رہا ہے، اس کا ٹاور تو اس کا چالو ہے لیکن آؤٹ گوئنگ انکمنگ بند ہو گئی. کیا آؤٹ گوئنگ اور انکمنگ، لیکن ٹاور جو ہے دکھا رہا ہے. اور جو وہ والا ہے اس کا ٹاور بھی گیا، اس کا جب ٹاور ہی نہیں رہا تو انکمنگ آؤٹ گوئنگ کہاں رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہا. یہ ایک گہری بحث ہے جس کو میں نے مثال کے ذریعے سیکنڈ میں سمجھا دیا آپ کو. یہ ہے کہ روح دونوں کی چلی جاتی ہے، روح دونوں کی چلی جاتی ہے، لیکن ایک کا روح جو ہے ایک تھوڑا ہلکا سا ایک کنیکشن اس کے ساتھ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سانس لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سو گیا اب یہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا یا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے صرف وہ اٹھے گا جس کی روح کو میں چھوڑ دوں گا. کیا؟ جس کی روح کو میں جی وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ. تو جس انسان کی روح کو میں بند کروں گا وہ اٹھے گا نہیں، تاکہ انہیں نندری موت. کیا؟ تو کیا پتا ہے کہ ہمارے یہاں نندری موت بھی لکھا ہوگا نا، نیند میں موت آئے. تو کون کہتا ہے کہ میں صبح جاؤں گا دفتر میں اور جاؤں گا وہاں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. تو بہرحال یہ فرمایا. تیسرا معنی گد کا کل. کیا؟ تو کل کا معنی یہ آج کا دن ہے، کل آج کا دن کل. فرمایا ساری زندگی تمہارا ایک دن ہے. کیا ہے؟ ایک دن ختم ہو جائے گا، کل آئے گا، اور وہ کل قیامت کے دن ہے. اور کل آپ نے فرمایا کہ الدنیا یوم ولنا فی صوم. دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے. کیا ہے؟ ورنہ ایک دن بھی نہیں. ورنہ کیوں؟ کروڑوں برس اندازہ لگاؤ، کروڑوں برس گزر جائیں گے، 10,000 کروڑ برس. تو دنیا کی زندگی 70 سال. کیا؟ چلو شروع سے لے کر دیکھیں گے کتنے لاکھ بن سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی وہ ہوگی نہیں ختم. کیسے؟ یہ کر تو ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اے صحابہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو دے. کس کے؟ بالٹین میں نہیں، پیالے میں نہیں، برتن میں نہیں. کیا؟ سمندر میں. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. وہ دیکھے کیا لے کر آئی انگلی. بتائیے کتنے کلو ہوں گے اس میں؟
کچھ بھی نہیں. یہ انگلی گیلی ہو گئی ہے, تھوڑی دیر کے بعد سوکھ جائے گی, مطلب تھوڑی دیر کے بعد وہ نشانات ختم ہو جائیں گے. تھوڑا وقت ہو جائے گا, انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی, پھر پتہ نہیں بھی چلے گا یہ دنیا میں آیا تھا یا نہیں بھی آیا تھا. اپنے والدین کو بھی آدمی بھول جاتا ہے, پھر دادا دادی کو بھی بھول جاتا ہے. جب ہم اپنے اپنوں کو بولتے ہیں تو لوگوں کو کیا پڑی وہ ان کو یاد رکھیں. دیکھو مجھے اپنے باپ کا نام یاد ہے, دادے کا نام یاد ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں دادے کے باپ کا نام مجھے یاد ہی نہیں. کیا تو ہم کو نام بھی یاد نہیں ہے نا, تو ہم کیا جانے وہ کہاں ہے اور کس طرح ہے, اور قبرستان کے کس کونے میں وہ بیچارہ سڑ گیا, کب کس کو پتہ چلے گا. اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا تمہارے لیے ایک دن کی طرح ہے. لیکن آپ نے فرمایا وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ, آپ کا دھیان میری طرف ہے, یہ آخری بات ہے. وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ, ہم ایمان والوں کے لیے اس دن میں روزہ رکھنا ہے. کیا روزہ کیا مطلب ہے؟ جیسے رمضان میں روزہ رکھا, یہ آپ نے فرمایا میرے امتی ہو جیسے رمضان میں تم نے روزہ رکھا, دن میں کچھ نہیں کھایا لیکن آنکھ کی بھی حفاظت کی, کان کی بھی حفاظت کی, زبان کی بھی حفاظت کی, رشوت بھی نہیں لیا, جھوٹ بھی نہیں بولا, وقت کی قدر کر لی. وقت کی کہتے ہیں ایسے تم پوری زندگی گزارو. ہاں ہمیشہ روزہ رکھنا نہیں ہے کہ دن میں کچھ مت کھاؤ, ہاں کھانے پینے کی اجازت ہے, کھانے پینے کی, لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ نے رمضان گزارا, وہ 30 دن جو آپ کے ٹریننگ کے تربیت کے تھے, بس ایسی ساری زندگی گزارو کہ تمہاری آنکھ غلط نہ کرے, تمہارا کان غلط نہ سنے, تمہاری زبان غلط نہ بولے, تمہارا ہاتھ غلط کام نہ کرے, تم حرام نہ کھاؤ, تو کسی کا دل نہ دکھاؤ. یہ ساری چیزیں ہیں یہاں تک کہ موت آئے. یہاں تک کہ سوال یہ کہ رمضان میں روزہ رکھا, سورج ڈوب گیا تو افطاری کر لی. کیا کر لی؟ دن بھر کے بھوکے تھے اور زمزم پی لیا, یا ویسے سادہ پانی پی لیا, یا ببری تریش چین, کیا چین, ببری تریش چین, یا اور کوئی چیز حلوہ وغیرہ اور فرینی ویرینی کھا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے عام طور سے 2 چیزیں ہوتی تھی, پانی اور کھجور. کیا پانی سے مراد ہمیشہ زمزم نہیں, ہمیشہ زمزم, اسے مدینہ طیبہ میں زمزم تھا ہی کہاں. الحمدللہ وہ تو مکے میں زمزم تھا نا, مدینہ طیبہ میں زمزم نہیں تھا. ہاں آج مسجد نبوی میں ہے, وہ ٹینکروں میں لایا جاتا ہے حاجیوں کے لیے. کس کے لیے؟ تو پھر وہ ربڑ کے وہ ڈبے ہیں ان میں زمزم ہے. آج جو وہاں مسجد نبوی میں ہوگا تو وہ زمزم سے ہی افطار کر لیتا, اور کھجور. تو بہرحال جب آپ افطار کرتے تھے اس کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے. ایک تو افطاری کی دعا, اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس کے علاوہ یہ تو ہے جب افطار کرنا شروع کرے یہ دعا پڑھے, لیکن جب افطار کر لیا اس کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذهب الظمأ, پیاس چلی گئی. کیا رگیں تر ہو گئی, رگیں یہ خشک ہو گئی تھی نا, ثواب بھی مل گیا. ثواب یہ اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے, جی اس کا کشمیری میں ترجمہ ہے تریش تریش رگن پھر شہجار, رگن پھر ثواب دی بیول, ثواب دی اگر ربن یوس. تو یہ جو آپ فرماتے تھے کہ رگوں میں کیا تراوٹ آ گئی, اس وقت خوشی ہوتی ہے, ہر روزے دار سمجھ سکتا ہے. بالخصوص جب پورا رمضان گزر جائے اس کا ایک دن بھی نہ چھوٹے, ایک دن میں ایسی خوشی ہوتی ہے, اللہ ڈک ڈک کر کے پیتا ہے. فرمایا کہ دنیا میں تو آپ نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت ایسی خوشی ہو گئی, لیکن جب آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا, ساری زندگی روزہ رکھنے کا مطلب سمجھ گئے نا, دن میں تو کھائے گا پیے گا لیکن تقوی والی زندگی گزارے گا, تو آپ افطار کب کریں گے؟ مرتے وقت. کیا کس کے وقت؟ رمضان میں سورج ڈوبا آپ نے افطاری کر لی, اور جب آپ کی زندگی کا سورج ڈوبے گا, کس کا؟ زندگی کا بھی سورج ہوتا ہے نا, کشمیری میں کہتے ہیں مول چی بالس پٹ آفتاب, مول چی بالس پٹ, ارے بالس پٹ امیک معنی کو وہ لوش چی مسکر قدر مسکر, یعنی کہ مول چی منزباگ آسمان سے آفتاب نہیں, بالس پٹ. مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے والد تو بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ڈوبنے کے قریب ہیں, ڈوبنے کے, اسی کو کہتے ہیں بالس پٹ آفتاب, یعنی بالکل پہاڑ کے اوپر اب ڈوبنے والا ہے, بالس پٹ آفتاب. تو فرمایا گیا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے اور زندگی کا سورج ڈوب جائے, کیا اس وقت تمہیں افطار کرنا ہوگا. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے دیدار کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ جی
اللہ فرمائیں گے تم نے تو زندگی بھر کو روزہ رکھا، آؤ آج افطار کر لو۔ کس سے افطار کرو؟ میرے دیدار سے۔ تو کیا کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے؟ فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا، ایسی جنت ہے، عقل حیران ہو جاتی، ہونی بھی چاہیے۔ ایک حدیث میں نے آپ سے پڑھ لی آپ کے سامنے، اس کا تذکرہ آ جائے گا آگے۔ توبہ، کیا؟ توبہ۔ توبہ کے 2 معنی ہیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو محشر کے میدان میں آئے اور اس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، کیا؟ توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیرہ۔ دوسرا مطلب ہے توبہ ایک درخت ہے، توبہ ایک جنت میں کتنا بڑا درخت ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور وہ گھوڑے پر دوڑا رہا ہے، ٹھکٹ 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 تیز چل رہا ہے، 100 سال تک دوڑا ہے اس کو، کس کو؟ تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو سکا۔ تو وہ درخت ہوگا کتنا؟ تو تفسیر میں لکھا ہے اس درخت کے اوپر اتنے پھول ہیں جتنے کائنات میں پھول ہیں، اتنے قسم کے پھول ہیں، کیا؟ اور سارے دنیا کے میوے اس میں لگا رکھے ہیں۔ توبہ، کیا؟ یہ قرآن پاک میں بھی ہے توبہ کا تذکرہ۔ تو یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس پر؟ کہ زندگی کے چند سال آپ نے شریعت کے مطابق گزارے، آپ ایمان والے تھے، آپ اعمال صالح والے تھے۔ آخری بات، کچھ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی، یعنی بہت سالوں کے بعد ہم آپ کو اب اللہ کا نبی، کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کی معجزات کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی سیرت پاک کو دیکھا، اب ہم متاثر ہو چکے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، لیکن اسلام میں داخل ہونے سے ہم کو فائدہ کیا ہوگا، ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے وہ سارے گناہ کیے ہیں جن گناہ کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا یہ جہنم میں جائیں گے، کیا؟ زنا بھی کیے ہیں، قتل بھی کیے ہیں، اور شرابیں بھی پی ہیں، اور کیا 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 ہے، اس لیے یہ چیز رکاوٹ ہے۔ جیسے ہمارا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا ایک ہی بات ہے، یہ تفسیر میں لکھا ہے، کس میں؟ جی، اس پر آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا آیتیں نازل ہوئیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ، فرمائیے، کیا؟ میری جانب سے میرے بندوں کو، فرمائیے میری جانب سے میرے بندوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنے اوپر۔ کس کے اوپر؟ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے اپنے اوپر زیادتی کر دوسرے پر کرتا ہے۔ بھئی ایک آدمی چرس پیتا ہے تو خراب تو خود ہو جائے گا نا، ایک آدمی نشہ کرتا ہے تو صحت تو اپنی بگڑے گی نہ کہ دوسروں کی بگڑے گی۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اور جو آدمی جو ہے چرس پیتا ہے اور نشے کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا نقصان اس کو ہے۔ تو زہر کھایا کہ اپنے اوپر زیادتی کی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، خود اپنے گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے، پھر پکڑ بھی ہوتی ہے۔ بھائی چھوٹا بچہ اس کی چھاتی خراب ہو گئی ہے نا، اس کو بتایا تھا کہ تم ملائی کلفی مت کھا لو، ملائی کلفی یہ جو ٹھنڈا مت پیو، یہ والدین اس کو بتاتے فلان چیز مت کرو، تو لیکن وہ کرتا تھا، وہ چھاتی خراب ہو گئی انجیکشن تو لگے گا، انجیکشن تو اسے کہیں گے ہے ونیو ہوئی ہے کیا سوچ چپور ونیو ہوئی نا تو ملائی کلفی مواز کھاؤن، ہم سے تو کیسے خراب مانا نہیں، تب انجیکشن لگ رہے ہیں، کیا لگ رہے ہیں، اور باپ پکڑ رہا ہے ہاتھ کو اور وہ چیختا چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تھوڑے ظلم کیا ان کے اوپر، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اتنی نافرمانی کی۔ تو جس طرح سے آدمی کو فلان چیز سے نقصان ہے، زہر کھا لیا نقصان ہے نا، سڑی ہوئی چیزیں کھا لی نقصان ہے، اسے گناہوں سے بھی آپ کو نقصان ہے انسان۔ تو اس لیے فرمایا ان سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، کیا کی ہے؟ کفر سے، شرک سے، شرابی بھی، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید، یعنی اللہ کے رحمت کی امید رکھو۔ کیا امید رکھیں گے؟
لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایک ساتھ معاف کرے گا، ایک ساتھ، چاہے جتنے گناہ ہوں، کروڑ ہوں 10 کروڑ ہوں، یعنی قسطوں میں معاف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کس میں؟ ہاں، اس ہفتے 1/4، اگلے ہفتے جی ہاں 1/2، اسے کچھ کم کرو، اس کو کہنے دو 1/2 اگلے ہفتے، پھر ایسے کریں گے۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، سائنسی دور ہے آج، آپ کے موبائل میں اور میموری کارڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے بٹن دبایا، کیا جب آپ نے سب کو سلیکٹ کیا نا، ایک بٹن دبایا، ٹھک، اس کے بعد کا موبائل خالی ہے، موبائل کچھ بھی نہیں اس میں، سب ڈیلیٹ ہو گیا، 1 سیکنڈ لگے، چک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس 1 سیکنڈ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا؟ تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ رہے گا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ تم نے سچی توبہ کر لی، تم نے سچی توبہ کر لی، سارے دن معاف ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی آدمی پچھتا رہا ہے، ہائے افسوس میں نے اتنی زندگی تباہ کر لی، 40 سال ضائع ہو گئے، ہائے ہائے میں نے اتنے درود شریف پڑھ لیے ہوتے، میں نے اتنا تیسرا کلمہ پڑھ لیا ہوتا، اتنی تلاوت کی ہوتی، اب کیا مکلی زندگی ختم ہو گئی، جوانی ڈھل گئی۔ اللہ فرمائے ابھی صبر کر لو، کیا کر لو؟ جتنے تمہارے گناہ تھے، کیا لاکھوں، ان لاکھوں گناہوں کے بدلے میں نے آپ کے نامہ اعمال لاکھوں نیکیاں لکھی گئی، آپ کے نامہ اعمال میں ان گناہوں کے بقدر نیکیاں لکھ دی گئی۔ کوئی کہے گا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا جناب یہ تو ضعیف روایت ہے، یہ قرآن میں سورہ فرقان میں ہے۔ پہلے اللہ نے گناہ گنائے، کیا یہ گناہ، وہ گناہ، وہ گناہ، یہ گناہ، پھر آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو آدمی بھی یہ گناہ کرے گا سزا بھگتنی پڑے گی، سزا بالکل یہ طے ہو چکا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ، کیا وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جو شخص توبہ کرے سچی، اگر ایمان والا نہیں ہے تو ایمان بھی لایا، ایمان بھی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اس کے بعد اعمال صالحہ میں لگ گیا۔ کس میں لگ گیا؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، یہی وہ جماعت ہے جن کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کیا، نیکیوں میں۔ سوال ہے ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے کروڑوں گناہ اس کے جتنے، ہاں لوگوں کا حق ہے تو الگ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا یہ ذرا گہرائی سے سننا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، توبہ کرنے والوں تم نے توبہ کر لی، اور صرف خالی توبہ نہیں کرنا کہ باہر گئے تو پھر وہی کیا، باہر گئے تو پھر، تو وہ توبہ ہی کہاں، وہ تو توبہ کے الفاظ تھے۔ ایک آدمی نے توبہ کر لی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے تو نماز پڑھنی پڑے گی، میں جھوٹ نہیں بولوں، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر صرف زبانی توبہ ہے تو توبہ ہی نہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک لطیفہ سناتے تھے، کہتے ہیں میں کانپور میں تھا، کانپور ہے وہاں یو پی میں، تو میرا ایک دوست تھا، کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی کہ میں ان کے گھر گیا تو ان کا چھوٹا بچہ تھا، وہ پیسے مانگتا تھا، تو کہا میں بھی وہیں تھا، تو اس کے بچے کے باپ نے کہا مفتی صاحب اس کو سمجھا دو، یہ پیسے مانگتا ہے یہ، تو میں نے اس سے کہا نا پیسے مانگتا ہے تو، اس نے کہا میری توبہ، کیا چھوٹا بچہ تھا تو میری توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ کہ تھوڑی دیر گزر گئی تو اپنے باپ کو کوہنی مارتا تھا ایسے، کہتے کہ ابا اب تو پیسے دے، توبہ بھی تو کر لی، توبہ بھی تو، توبہ کسے کی تھی؟ تو حضرت فرماتے تھے ہماری توبہ ایسی ہے، ہماری توبہ مسجد میں توبہ کر لی، دروازے پر پہنچی تو نصف توبہ ختم ہو گئی، اور آگے گئے تو پھر ساری توبہ ختم ہو گئی۔ توبہ تو کی تھی کہ فجر کی نماز چھوڑیں گے نہیں، کیا اسی دن فجر کی نماز غائب کر لی۔ میں ایک بستی میں گیا تھا، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، سیرت پر جلسہ تھا، کیا تھا؟ جلسہ تھا سیرت، اور دن بھر بھی مقررین آئے، کسی نے نماز پر تقریر کی، کسی نے زکوٰۃ پر، کسی نے مختلف عنوان تھے، میرا بیان مغرب سے لے کر عشاء تک تھا، چلو ٹھیک ہے۔
اس پر مجھے اللہ گواہ ہے، کیا یہ سچا واقعہ ہے۔ اب چونکہ ہم رات کو نہیں آئے، کچھ حالات تھے یا کیا دور تھا منزل، تو دور منزل ہم وہیں رہے رات کو، اور بھی کچھ علماء کرام تھے وغیرہ وہ یہ۔ اب فجر میں ہم گئے نا، فجر میں جب پہنچے، اب جب نماز کا وقت تھا، صرف مہمان آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کون؟ اور بستی کا ایک آدمی آیا تھا، بستی کا ایک آدمی آیا تھا، وہی جو اذان دیتا ہے مؤذن، بس ہم مہمانوں نے نماز پڑھ لی، کن نے پڑھ لی، بستی والا کوئی نہیں آیا۔ وہ رات کا بیان اور وہ گیا کہاں؟ تو اس میں تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ نمازوں کی پابندی کر لیں۔ تو بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں تم نے توبہ کر لی، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دھیان ہے آپ کے میری طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سچے وفادار فرما بردار بن جاؤ، سچے فرما بردار۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے تمہارے پاس میرا عذاب آ جائے گا، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا، کوئی مدد کرنے والا جی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ آیت عجیب ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، اور اتباع کرو، اتباع میں پیچھے پیچھے چلنا، اس کلام کے جو احسن کلام ہے جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، لوگوں کے اوپر، کس کے اوپر؟ جمع کسے گا، الیکم، الیکا نہیں ہے، جو قرآن میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمام کتابوں سے جو بہترین کتاب ہے، احسن ہے، اور اس پر اس کی اتباع کر لو، اس پر اس سے پہلے کہ عذاب آئے تمہیں خبر نہ ہو، ہاں اس سے پہلے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی جانب سے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہم پر بھی نازل ہوا ہے۔ کیا مطلب ہم پر نازل ہوا ہے؟ یعنی نازل تو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ہم کو دیا کہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ قرآن ہے اللہ کا۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ شعر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گرا کشا، کیا اسم فاعل کا صیغہ ہے، گانٹھ کھولنے والا، کیا گرا لگتی ہے نا، گانٹھ لگتا ہے نا، ڈوری میں گرا لگ گئے، کسی میں اور لگ گئے، اب اس کو کھولے گرا کشا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ فارسی لفظ ہے، گرا کشا، گرا کھولنے والا۔ تو کبھی آدمی کتاب پڑھتا ہے تو گانٹیں کھل جاتی ہیں۔ دو تفسیروں کا نام آپ نے لیا، کتنے؟ ایک تو تفسیر کا نام لیا، ایک مفسر کا نام لیا، ایک ہے بلکہ دونوں مفسرین کا نام لیا، ایک تفسیر کی طرف اشارہ کیا کہ گرا کشان رازی، یہ امام رازی فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کبیر ہے، کیا ہے؟ اللہ سمندر، لوگ کہتے ہیں اس میں ہر چیز ہے، تفسیر نہیں، کیوں کہتے ہیں اچھی گسن انسان، کیا گسن؟ اس میں جیسے سیلاب اس کو بہا کے لیتا ہے، ایسے علوم کے دریا اس میں ہے، تفسیر کبیر میں، کس میں؟ تو کہا گرا کشان رازی، یہ امام رازی ہیں، نہ صاحب کشاف، یہ صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری ہیں، ان کی تفسیر کا نام تفسیر کشاف ہے، یہاں دونوں لائبریری میں ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تک تم یہ نیت نہ کرو کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، کیا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تمہارے دل پر جب تک یہ کتاب نازل نہ ہو جائے، یعنی تم یہ کہو یہ اللہ مجھ سے کہتا ہے، کیا ایمان والو ڈرو اشمونن، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، ایمان والے نماز پڑھ لو، مجھ سے کہہ رہا ہے، فلان کام مت کرو، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ جب تم اس کلام کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے تو چاہے کتنی تفسیریں پڑھ لو، تمہاری گانٹھ نہ تو امام رازی کھلا سکے گا، نہ صاحب کشاف، نہ صاحب۔ اس میں اللہ نے فرمایا جو قرآن میں نے نازل کیا تمہاری طرف، کہتے ہیں اس پر اس کی اتباع کر لو، اس سے پہلے عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو پھر آدمی پچھتائے اور کہے گا یا حسرتا، افسوس، علی ما فرط فی جنب اللہ، مجھ سے کتنی بڑی کوتاہی ہوئی اللہ کے بارے میں، کس کے؟ میں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، میں نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، میں اسے ڈرا ہی نہیں، اپنی ایسی زندگی گزاری، علامہ فرف جنب اللہ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو مذاق کرتا تھا، مذاق کرتا ہے، وان یہ تصویر مزائی لکھوا زونی پر تو وہ دشر کھور چوئنوا اندر کن کھوڑ کر، میں تو مذاق کرتا تھا،
افسوس میں تو مذاق میں ہی رہا، یہاں تک کہ مصیبت آ گئی۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی کہے گا ہے اگر مت کرے خدا ہدایت کیا بچا سا متقی مگر کرنا وہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کھڑ دن قصور کیا کیا ہے؟ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین، کوئی کہے گا کاش میں بیاخ چانس دی ہن، کیا دی ہن؟ کاش مجھے اللہ موقع دیتا، مجھے واپس بھیجتا دنیا میں تو میں نیکوکار بن کر آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها وکنت من المفسدین یا من الکافرین۔ آگے فرمایا کہ کیوں نہیں میرا کلام تمہارے پاس پہنچ چکا تھا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت کیا عنہا، جی اور تم نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستو اب یہ بات طے ہو گئی کہ موسم خراب ہے، کیا ہے؟ سارے لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ دھوپ نکلے دھوپ نکلے۔ کتنا نقصان ہوا اس کا ہم اندازہ آج نہیں لگا سکتے۔ گزشتہ سال کا نقصان آج لوگوں کو محروم ہو رہا ہے۔ ایک سیمنٹ والا مجھے ملا، اس نے کہا گزشتہ سال میں نے جو سائی پکڑتے ہیں نا ہم یا آرڈر لکھواتے ہیں 250 مسجدوں کا میں نے وہ آرڈر لیا ہے۔ کتنے؟ کہ مجھے 250 مسجدوں کے اوپر ایک تو سیمنٹ دینا ہے اور لوہا دونوں کام کرتا ہے۔ یوسم رٹمو دون مشیدن کچن، یہ خود اس نے کہا میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ اس سال 2 مسجد والے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کو سیمنٹ چاہیے اور لوہا چاہیے۔ سوال ہوا کیا؟ یہی وہ گزشتہ سال میں جو مال کی ریٹ جو ڈاؤن ہو گئی ہے اس نے بالکل گرا کے رکھ دیا، اس نے بالکل، تو اس کا اثر آج ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آج موسم خراب ہے اس کا اثر آپ آگے دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے جب یہ معلوم ہو چکا ہے اللہ ناراض ہو چکے، اس کی ایک ہی شکل ہم اللہ کو راضی کریں۔ راضی تو ایک دم اللہ سے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ، یہ تو مجرا ہی نہیں، یہ تو صرف الفاظ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم زندگی بدل دیں۔ نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے کل سے انشاءاللہ، تلاوت کریں گے، اپنا وقت تو ضائع نہیں کریں گے اور موبائل غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے انسان کی روح